جی ہیومن سیکیورٹی پہ ہم بات کر رہے تھے، نیشنل سیکیورٹی پالیسی سے متعلق. تو آگے چلتے ہیں. امپروونگ پریونٹیو ہیلتھ کیئر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہیلتھ کیئر، اور وہ بھی پریونٹیو ہیلتھ کیئر، یہ نہیں کہ لوگ بیمار ہو جائیں، لوگوں کی صحت کے اوپر پریونٹیو ہو گئی، جس میں ہمارے ٹیسٹ ہو گئے، جس میں ہماری پراپر اویلیبلٹی آف ایگزامینیشن ہو گئی، پراپر اویلیبلٹی آف ویکسینیشن ہو گئی، ایون پولیو اس کے اندر شامل ہے. اس کو امپروو کیا جائے، ان کنڈیشنز کو امپروو کیا جائے جو ہیلتھ انڈینجرنگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹرینتھنگ ڈیزیز سرویلنس، جہاں جہاں پہ ڈیزیز پھیلنے کے امکانات ہیں سرویلنس کو بہتر کیا جائے. ڈینگی ڈیزیز سرویلنس ہو سکتا ہے، ایون ہمارے یہاں پہ جو پولیو ہے وہ ڈیزیز سرویلنس سے امپروو ہو سکتا ہے. پریونشن کی جائے ڈیزیز کی. سینیٹیشن اور ہائیجین کنڈیشنز کو امپروو کیا جائے. فوڈ کے اندر بہتری لائی جائے. ویکسینیشن کو بہتر کیا جائے. ایون پاپولیشن کنٹرول اگر کیا جائے گا تو پھر جو میٹرنل مورٹیلٹی، انفینٹ مورٹیلٹی اور جو نیونیٹل النس ہے اس کو ہم کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. انسسٹنگ پینڈیمک اینڈ ایپیڈیمک رسپانس میکانزم، دنیا بھر میں یہ فیلئر ہمیں نظر آئے. ایپیڈیمکس، پینڈیمکس پھیلی اور the countries world over were unable to cope with it. یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہمارا دشمن آئندہ کوئی بایولوجیکل وارفیئر کر کے ہمیں انکیپیسیٹیٹ کرنا چاہے. تو آر وی ریڈی فار دیٹ؟ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. مین اسٹریمنگ کلائمیٹ اڈیپٹیشن اینڈ اسٹرینتھنگ روبسٹ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس، بہت ضروری ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کی جائے. پالیسیز ایسی بنائی جائیں کہ گلوبل وارمنگ کو، گرین ہاؤس گیس ایمیشن کو روکیں. پاکستان از دا 5th موسٹ ورنیبل کنٹری ٹو کلائمیٹ چینج. ہمارے یہاں فلڈز آ رہے ہیں، ہمارے یہاں سی لیولز انکریز کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کراپ پروڈکشن خراب ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں پھر ہمارے ہیومن سیکیورٹی کو امپیکٹ کرتی ہیں. اپنی ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس کو بہتر کیا جائے. زلزلہ آ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، زلزلے کے نقصانات کیسے کم کیے جا سکتے ہیں، سیلاب کے نقصانات کیسے ان کو کم کیا جا سکتا ہے، سیلاب کے نقصانات کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے. کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے وہ اور کوئی ڈیزاسٹر کلائمیٹ انڈیوسڈ یا اینتھروپوجینک ڈیزاسٹر یعنی ہیومن انڈیوسڈ ڈیزاسٹر آئے، اس کا کیا کرنا ہے، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. ڈیولپنگ اے کوہیسو رسپانس ٹو لومنگ واٹر کرائسس. واٹر کرائسس از دا ایگزسٹینشیل ایشو آف پاکستان. ایک رپورٹ کے حساب سے 2025 کے اندر پاکستان واٹر اسکیئرس کنٹریز میں آ جائے گا. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسکیئرسٹی اس لیول کی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں جنگ کرنی پڑے. اپنی واٹر مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہے، واٹر اسٹوریج کیپیسٹی کو امپروو کرنا ہے. انٹر پروونشل جو رفٹس ہیں، کانفلکٹس ہیں واٹر اسٹوریج پہ، واٹر فلو پہ، ان کو دیکھنا ہے. اسمارٹ واٹر یوٹیلائزیشن پالیسی بنانی ہے. واٹر انٹینسو کراپس کو، واٹر انٹینسو واٹر انٹینسو پریکٹسز کو ختم کرنا ہے. بہت ضروری. کوئی بھی اقدام ہماری سیکیورٹی کا فیوٹائل ہوگا اگر ہم نے اپنی واٹر سیکیورٹی کے اوپر کام نہیں کیا. اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ کمپوننٹ آف human security. Enabling participation of women and transgender persons in all avenues of public life, maximizing their growth in public institutions and decision making forums. یہ بہت اہم ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی جی ڈی پی گروتھ کا 30% امپروو کر سکتا ہے اگر پاکستان میں women participation at par with men's participation آ جائے. ہمارے یہاں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ہم کوئی رائٹس نہیں دیتے. کیا وہ انسان نہیں؟ کیا ان کی سیکیورٹی نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں اہم ہیں. اب ہم انالیسس دیکھ لیتے ہیں. It is a much needed step in the right direction. آج تک ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ ہماری سیکیورٹی پالیسی کیا ہے. ہم شاید پالیسی ٹو پالیسی، ایشو ٹو ایشو، کرائسس ٹو کرائسس رسپونڈ کرتے تھے. کوئی ایک کنسالیڈیٹڈ کوہرنٹ میکنزم نہیں تھا. انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی جو ہمارے میکنزمس تھے ان کے اندر کسی قسم کی کوہیژن اور کوہرنس نہیں تھی.
چینجنگ سیکورٹی تھریٹس. اب کن وجوہات کی بنا پہ 3 میجر وجوہات مجھے لگتی ہیں چینجنگ سیکورٹی تھریٹس. ہمارے یہاں سائبر اٹیکس, 5th جنریشن وارفیئر, ہائبرڈ وارفیئر کے تھریٹس پرٹیننگ ٹو میڈیا وارفیئر, یہ نیریٹو بلڈنگ, یہ تمام جو پروپیگنڈا اور یہ ساری چیزیں, انسٹیگیشن آف وائلنس. ہمارے جو ملک ہے اس کے اندر مختلف آبادی کے سیگمنٹس کے اندر ایک بے چینی اور اس کے اندر ایک فرسٹریشن کو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈا کے تحت, میڈیا کے تحت, پیسے لگا کے, سیاسی اور سماجی لیڈران کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے. اس کو بہت دیکھنا ضروری ہے. ہمارے اداروں کی کچھ غلطیاں کو بڑھا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے, سولوشنز کی جگہ کانفلکٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. دیٹ از ون پرابلم. چینج ان دا فارن پالیسی پرائرٹیز, اس نے بھی اس سیکورٹی پالیسی کو ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کیا. ٹو اچیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کنٹری شوڈ ہیو اسٹرانگ اکانومی, شفٹ فرام جیو اسٹریٹجی ٹو جیو اکنامکس. کہ ہم اپنی لوکیشن کی بیس پہ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج تو لیتے رہیں گے, لیکن کتنا ایڈوانٹیج لیں, اس ایڈوانٹیج کی سسٹینیبلٹی ان کویشچن رہے گی اگر وہ اکنامک ایڈوانٹیج میں نہ ٹرانسفارم کیا جا سکتا. پاکستان اگر اپنی لوکیشن اور اپنی ایکسیسیبلٹی اور کنیکٹیوٹی کا اکنامک ایڈوانٹیج ریپ نہ کر پائے تو پھر پاکستان کا کوئی ریئل بینیفٹ نہیں ہے. تو ہمیں جیو اسٹریٹجی سے جیو اکانومی کی طرف. ریئلائزیشن ان پاکستان ٹو انسٹیٹیوشنلائز دا رول آف ملٹری انٹرنل سیکورٹی میں. ملٹری جنرلی اپنے نارمیٹیو رول میں ملٹری از مور کنسرنڈ ود ایکسٹرنل تھریٹس, بٹ پاکستان میں ملٹری کا ایک کنونشنل ایک ہسٹورک پارٹیسپیشن رہی انٹرنل سیکورٹی میں بھی. خاص کر جنرل ضیاء کے بعد جب نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بنی تو ایکٹیولی ملٹری جو ہے وہ انٹرنل پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی میٹرز کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی. پھر 13th امینڈمنٹ میں وہ چیزیں ختم ہو گئیں, سیکورٹی کاؤنسل ختم ہو گئی, فوج نے اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹرانگ اوپینین دیا, اسٹرانگ ریئیکشن ٹیسٹ تھا, لیکن اپنی ڈسپلیجر کو شو کیا. پھر مشرف صاحب واپس آتے ہیں, دوبارہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بنتی ہے, 18th امینڈمنٹ ہوتی ہے, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل دوبارہ ختم ہو جاتی ہے. اب یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے نام سے دوبارہ سے ایک انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا. لیکن اس سے پہلے کراچی آپریشن, بلوچستان آپریشن, پھر فاٹا کے آپریشنس کے اندر فوج نے ایکٹیولی انٹرنل سیکورٹی پہ کام کیا. فوج میں ISPR نے انٹرنل سیکورٹی کے اوپر نیریٹو بلڈنگ میں بہت ہیلپ کی. پھر ایپکس کمیٹی کا ایک اور کانسیپٹ آیا. پھر NCOC میں ایپکس کمیٹیز میں کو چیئر کرنے لگ گئے فوجی ریپرزنٹیٹیوز. تو فوج کا ایک رول انسٹیٹیوشنلائز بھی ہو رہا ہے. یہ ایک اور پرسیپشن ہے کہ اس پالیسی کے اندر جب ہم انٹرنل سیکورٹی کو اکنامک سیکورٹی کے اندر بھی آپ دیکھیں تو نیشنل اکنامک کاؤنسل میں بھی آرمی چیف. تو ان چیزوں سے کہا جاتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آرمی کے رول کو ایک جو انٹرنل سیکورٹی میٹرز ہیں اور ایون نان کنونشنل سیکورٹی ایریاز ہیں, ادھر آرمی کے رول کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی بات کی. ایک کرٹیسزم جو ہمارے دشمنوں نے کافی کیا وہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں بہت خاطر خواہ ذکر نہیں کیا گیا. کیا آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کو پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا؟ ایسا نہیں ہے. آئی ہیڈ اے چانس ٹو ٹاک ٹو ڈاکٹر انجینئر عامر حسن جو کہ نیشنل سیکورٹی ڈویژن کے سیکرٹری ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ پورشنز جو ہیں وہ پبلک ڈومین میں نہیں ہیں. دیر از اے اسٹرانگ ایمفیسس آن کشمیر اینڈ پاکستان کین ناٹ compromise on this stance, but at the same time it is believed that the public part of this policy is having less talk of Kashmir, اور شاید ایک اپرچونٹی بھی ہے نیبرہڈ کی طرف ایک ہینڈ آف فرینڈشپ اسٹریچ کرنے کی بات کی گئی کہ شاید ہم جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں آپس میں اور اس کے بعد ہم ڈیل کر لیں گے کہ کشمیر کے ایشو کو بھی کس طرح سے ہمیں ہارمونیسلی ریزولو کرنا ہے. سو دیر از نو شفٹ ان کشمیر پالیسی probably, but at the same time the public section of the national security policy speaks less of Kashmir. That is an admitted fact. So that's it. Thank you very much. I'm sure you will have questions, so send me your questions. I'll try to answer these in another session.
Thank you very much. I hope you liked the lecture.